الحمد للہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، پاکستان کے اندر دو قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایک ڈاکٹر اور دوسرے مفتی۔ جس جگہ جائیں، جس محلے میں جائیں، جس دکان پہ جائیں، جس پارک میں جائیں، آپ کو یہ دو لوگ ملیں گے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوں گے، بات چھیڑیں، بات کریں تو یہ دو لوگ آپ کو ملیں گے، مسئلہ بتانے والا اور دوائی بتانے والا۔ حالانکہ نہ وہ ڈاکٹر ہیں، نہ وہ مفتی ہیں، نہ وہ عالم ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ جو طبیب ہوتا ہے ڈاکٹر اس قسم کا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ دوائی اس مرض کے لیے استعمال کریں، وہ تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہے۔ اور جو مفتی ہوتا ہے مسئلہ بتانے والا یا فتویٰ دینے والا، تو وہ یہ کہتا ہے میرے خیال میں یوں ہے، حالانکہ خیال شریعت نہیں ہے۔ اور دوائی کا استعمال کر کے صحت یاب ہو کر تجربہ حاصل کرنا یہ ڈاکٹری نہیں ہے۔ اب یہ خیال بڑھتے بڑھتے اس سطح پہ پہنچ گیا کہ لوگ خیال والے مسند پر بیٹھ کر محقق بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، مفسر بھی بن گئے، اور علماء پر تنقید بھی شروع کر دی، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی اپنی کالی زبان کا نشانہ بنایا، کیونکہ یہ اصول ہے لکل فن رجال، کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے، تو کسی مولانا صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ وہ اوزار لیں اور وہاں آپریشن تھیٹر جائیں اور وہاں چیر پھاڑ کریں اور اس کا آپریشن کریں، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ جو سرجن ہے اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور وہ مریضوں کا علاج کر رہا ہے، اسے باقاعدہ تنخواہ مل رہی ہے اور اس کا وہ شعبہ ہے۔ انجینئر کا اپنا شعبہ ہے، ڈاکٹر کا اپنا شعبہ ہے، وکیل کا اپنا شعبہ ہے، جج کا اپنا شعبہ ہے، اور ان کے شعبے میں اگر کوئی آدمی عمل دخل کرے تو وہ مجرم ہے کہ بھئی اس نے غلط کیا، شعبہ ہمارا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اور یہ آ کے ہمارے شعبے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ صرف ایک دین ایسی چیز ہے، اور اتنا مظلوم کر دیا دین کو کہ جو اٹھے مفتی بن جائے، جو اٹھے محدث بن جائے، جو اٹھے مفسر بن جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی تیرا کام ہے انجینئرنگ کرنا، تو انجینئر ہے، اپنے فن میں ماہر ہوگا، تو اپنا کام کر، تجھے دین کا کیا پتہ۔ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کریں۔ دین کو اللہ نے مکمل کیا، اپنے محبوب کو عطا کیا، اور محبوب سے یہ سلسلہ چلتے چلتے علماء تک آیا، اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وراثت ان کی ہے، کام ان کا ہے، زندگیاں انہوں نے لگائیں،
اور اپنے آپ کو انہوں نے اس کام کے لیے وقف کیا، سارے کام چھوڑے اور اس سطح پہ اللہ نے پہنچایا، وہ مقام اللہ نے دیا جس مقام کو اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ جاننے والا اور انجان برابر نہیں ہیں۔ کیا جاننے والا اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے، الباب کے لیے، کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں۔ جیسے رات اور دن کا جوڑ نہیں، اسی طرح عالم اور غیر عالم کا کوئی جوڑ نہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہ کون لوگ ہیں؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ اور اتنا پاکستان کے اندر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک آدمی 2 دن بھی مدرسہ نہیں گیا اور وہ امام ابو حنیفہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ شاید کہ اس کو عقیدے کی آئین کا پتہ نہ ہو اور وہ عقیدے پر بحث کر رہا ہے۔ شاید کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے والا نہ ہو، لیکن وہ حافظ ابن حجر کو نشانہ بنا رہا ہے، ابن کثیر کو نشانہ بنا رہا ہے، ابن جوزی کو نشانہ بنا رہا ہے، ائمہ اربع ان کو نشانہ بنا رہا ہے، محدثین کو نشانہ بنا رہا ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن لوگوں کو، وہ اہل علم ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا کام ہے، اپنا کام کرے، لیکن اس معاملے میں ہر آدمی آ کے نہ بیٹھے۔ اور تفسیر کرنے والے علماء ہیں اور اصول حدیث وضع کرنے والے علماء ہیں، اسماء اور رجال پر بات کرنے والے علماء ہیں۔ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے، اس کا راوی کون ہے، کیسا ہے، اس پر بات کرنے والے علماء ہیں۔ جو بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے، اس بیچارے کے سامنے اگر قرآن کے اعراب نہ لگائی جائیں، صرف الفاظ ہوں، زبر زیر پیش نہ ہو، تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اگر حدیث بغیر اعراب کے اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ ترجمہ بھی علماء کا ہے، اور ترجمہ پڑھ کر وہ اس وقت امت کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے بھی کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی۔ ومن اہان العلم فقد اہان النبی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی۔ ومن اہان النبی، جس نے نبی کی توہین کی، فقد اہان جبریل، اس نے جبریل کی توہین کی۔ ومن اہان جبریل، اور جس نے جبریل کی توہین کی، فقد اہان اللہ، تو اس نے اللہ کی توہین کی۔ ومن اہان اللہ، جس نے اللہ کی توہین کی، اہانہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، وہ عبرت کا نشان بنے گا حشر کے میدان میں۔ اور دنیا میں بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو علماء کی قدر کریں، مقام چاہتے ہیں تو علماء کی قدر کریں، اگر اپنی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی قدر کریں، اپنے آپ کو
دنیا کے اندر غالب کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی عزت کریں، احترام کریں، علماء کا ادب کریں. ادب سے ہی دین شروع ہوتا ہے. بات میں ادب نہ ہو، بیٹھنے میں ادب نہ ہو، اور ایسی گفتگو کی جائے کہ اس گفتگو کو سننے والا جب سنے تو اس کی دل آزاری ہو. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی؟ حالانکہ خود پتہ نہیں ہے. اپنا نام بنانے کے لیے، اپنے ویورز بنانے کے لیے، اپنے چینل کو اوپر لے کے جانے کے لیے، یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسروں کے ہاں صرف اپنا نام کسی بھی طرح پیدا کرنے کے لیے، چاہے کوئی گالیاں دے لیکن نام ہونا چاہیے. کبھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لے لیں، کبھی مفتی منیب رحمان صاحب کا نام لے لیں، اور کبھی امام ابو حنیفہ کا نام لے لیں، اور کبھی اولیاء اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام لے کے توہین. اور یہ توہین کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اسی بندے کو نقصان پہنچائے گی جو بے ادب ہے. کیونکہ جو آدمی ادب چھوڑ دیتا ہے اس کو سزا کے طور پر سنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو آدمی سنت سے محروم ہوتا ہے تو سزا کے طور پر اس کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو آدمی فرائض سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت کو کبھی نہیں پا سکتا. یہ وہ لوگ ہیں علماء جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمایا کہ علماء کی اتنی شان اور اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو تاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے عالم کو غیر عالم پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کن عالمن، خود عالم بنو، او متعلمن، یا سیکھنے والے بنو، او مستمعن، اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کی بات کو سننے والے بنو. او محبن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی محبت کو دل میں جگہ دو، ان سے محبت کرو. ولا تکن الخامسہ، پانچویں نہ بننا، فتہلک، اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور پانچواں کون ہے؟ والخامسۃ ان تبغض العلم واہلا، پانچواں وہ ہے جس کو علم بھی اچھا نہیں لگتا اور عالم بھی اچھا نہیں لگتا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم تحقیق کے طور پر جب بھی ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت ہو تو علماء کے پاس جائیں، کسی مسئلے کی ضرورت ہو تو علماء کے پاس جائیں، کیونکہ ماہر وہ ہیں، شعبہ ان کا ہے. اب فقہی مسئلہ ہے تو کوئی انجینئر تو نہیں بتا سکتا، کوئی ڈاکٹر تو نہیں بتا سکتا. طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، یہ بتانے کے لیے علماء ہیں. پھر قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ لوگ جو مقبول ہیں اور مقبول تھے، انہوں نے جو تفسیر کی، اب اس تفسیر پر اگر کوئی آدمی اعتراض کرے تو وہ عالم ہی عالم کی بات کا اعتراض کر سکتا ہے. غیر عالم اٹھے اور وہ کہ جو فلانی تفسیر میں یوں لکھا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے، نہ کسی کے عالم کے سامنے بیٹھتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کے سے مناظرہ کرتا ہے، چھپ کر ایک کمرے میں بیٹھ کر یوٹیوب کے ذریعے وہ دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہا ہے. لہذا دین سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ادارے عطا فرمائے ہیں. جیسے انجینئر گھر میں انجینئر نہیں بنا، ڈاکٹر گھر میں ڈاکٹر نہیں بنا، وکیل گھر میں وکیل نہیں بنا،
جج گھر میں جج نہیں بنا، وہ خود کسی جگہ گیا ہے، کسی اسکول میں داخلہ لیا، کسی کالج میں داخلہ لیا، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا. تو عالم بننے کے لیے بھی علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر ہمارے مدارس دینیہ موجود ہیں، ان کے اندر جا کے بیٹھیں، سیکھیں. اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ کس خاندان سے آ کے سیکھ رہے. کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی کنبے سے ہو، وہ آ کے وہاں پر دین سیکھ سکتا ہے. امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، دین سیکھ سکتا ہے. اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. سیکھ کر اگر وہ کوئی بات کرتا ہے، عالم کے قدموں میں بیٹھ کر، استاد کے قدموں میں بیٹھ کر وہ کچھ لے کر کوئی بات کرتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے سوال اگر کیا جائے کہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو عالم نہیں ہے، تو نے کسی استاد کو استاد نہیں مانا، گھر میں بیٹھ کے تو نے اردو پڑھ کے تو عالم بن گیا، اردو کی تفسیریں پڑھ کے عالم بن گیا، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں عالم بنوں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں عالم بنوں. ڈاکٹر ذاکر نائک وہ عالم نہیں ہے، اور سعودی حکومت نے سب سے بڑا علمی جو ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے. میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ماننے والا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماننے والا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا ماننے والا ہے. ان سے محبت رکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے. وہ علماء کے اندر رہ کر اس کو جو علمی مقام ملا ہے، علماء سے جدا ہو کر نہیں ملا. اب آپ تو کسی عالم کو مانتے ہی نہیں، آپ تو پتہ نہیں کون سی چیز تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے کمرے کے اندر کہ طرح طرح کی نئی نئی ایجادات، نئی نئی باتیں، اور اتنے خود اپنی باتوں میں تضاد ہے کہ پہلی والی بات نکالنے تو کچھ، دوسری والی بات نکالنے تو کچھ، پہلی والی بات نکالنے تو کچھ، دوسری والی بات نکالنے تو کچھ. میری گزارش ہے بھائی، دین سیکھو، سب کا حق ہے دین سیکھنا، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سیکھنے کے لیے علماء کے قدموں میں آنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کہاں مولانا طارق جمیل صاحب، اور کہاں آپ، کہاں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور کہاں آپ، کہاں ہمارے اکابرین، اور کہاں آپ، کہاں اشرف علی تھانوی صاحب جیسی شخصیت، اور کہاں آپ. تو کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، آخرت کی سوچیں. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا چند دن کی ہے. اس دھوکے سے نکلیں. ہاں، اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، تو صحیح العقیدہ عالم کے پاس جائیں، بیٹھیں، دین سیکھیں. جن باتوں میں اعتراض ہے وہاں جا کے علماء سے پوچھیں، علماء کو اپنے پاس آنے دیں، بات کریں. چھپ کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اندر آپ اپنا دین بناتے جاؤ، لوگوں میں پھیلاتے جاؤ. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب کا دین لاوارث نہیں ہے، اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے. اللہ کے دین کے محافظ الحمدللہ موجود ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ رہیں گے. اور پوری دنیا میں کوئی آدمی، کوئی جھوٹا، کوئی دجل کرنے والا اپنی مرضی سے کوئی دین بنا کے پیش کرے گا تو علماء صاف دین ان کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. صاف ایک نقطے کی بھی انشاءاللہ کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. لہٰذا علماء کے پاس جائیں، علماء سے دین سیکھیں. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. ابھی ہمارے مدارس دینیہ کے داخلے شروع ہیں، تو میں تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور وہاں بیٹھیں. آپ بھی ایک طالب علم کا شرف حاصل کریں، اور پھر صحیح دین آپ کو آئے، لوگوں میں پھیلائیں. لیکن خواہ مخواہ وہ باتیں جو تمہارے بطن سے، پیٹ سے نکلتی ہیں، دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی بات کا، انتہائی گری ہوئی بات، انتہائی جاہلانہ بات، اس کو دین بنا کے لوگوں میں پیش نہ کریں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.